ویسے تو حضرت صاحب کے خطاب کے بعد میری بات کا کوئی جواز رہ نہیں جاتا، کیونکہ اصل میں مجھے بھی تھوڑی بہت جو سمجھ آئی ہے زندگی میں وہ یہی باتیں ہیں جو حضرت صاحب نے فرما دی ہیں، اور انہوں نے مطلب ہمیشہ ہی جب بھی کہیں اکٹھے ہوتے ہیں کہیں محفل وغیرہ میں تو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کا موضوع میری پسندیدگی کی وجہ سے بھی یہ شاید مہربانی فرماتے ہیں، لیکن مطلب ماشاءاللہ ظاہر ہے پھر اتنے شعبے ہیں، اتنا وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہوتی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اس والے کو میری پسندیدگی کی وجہ سے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے اہم موضوع کوئی ہے ہی نہیں جو ہمارے لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے، یہ جس کی اتنی شدت سے کمی ہے کہ وہ کسی طرح ہمارے ذہنوں میں فیڈ کیا جائے تاکہ ہماری بنیادیں ٹھیک ہو سکیں۔ یہ اصل میں یہ بنیادی موضوع ہے، یہ بیس ہے، یہ جڑ ہے، یہ نی ہے، یہ جب آپ کسی مکان کی نی رکھنے ہیں تو یہ وہ نی ہے یا جڑا ہے جڑا کسی بوٹے دی ہیں، تو یہ وہ والا پیغام ہے، یہ وہ والا میسج ہے۔ تو نی خراب ہوگی، جڑ خراب ہوگی، بنیاد خراب ہوگی تو کوئی چیز بھی کوئی نظام بھی آگے صحیح طرح سے چل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر میری سوچنے کے انداز سے دیکھیں تو یہ جو ہمارے سسٹم میں یا ہمارے ملک میں یا ہمارے مزاجوں میں یا یہ جو اس حد تک نوبت آ گئی ہے کہ اب کوئی ملک کے معاملات میں کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ چھڈو یار کی ہو، تو یہ جو ساری چیزیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں بنیادوں میں ہی خرابی ہے، نیوں میں ہی خرابی ہے، پیچھے سے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو بنیاد بہت دو تین قسم کی بنیادیں ہیں ویسے تو، ایک مذہبی ہے، اور مذہبی میں بھی میری نظر میں ٹاپ پہ یہی آتی ہے جو حضرت صاحب نے یہ والدین والا موضوع ہے، اور ایک دوسرے اگر انداز سے دیکھ لیں تو مذہبی میں ایک اور جو چیز آتی ہے وہ حسنین کریمین کی غلامی اور ان کی نوکری، تو اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ کوتاہیاں اور وہ بھول ہو چکی ہے۔ تو وہ جو کسی سسٹم کی جن چیزوں کی بنیاد پہ جن کی وہ نہیں رکھی جاتی ہے، جن کسی نظام کو شروع کیا جاتا ہے جن چیزوں کی بنیاد پہ، اگر ان کو ہی بھول جایا جائے اور باقی بعد والی پریکٹسز کری جائیں، مثال کے طور پہ نیاں نو کوئی بوٹیاں نو کوئی جڑاں نو پانی لانا بھول جاوے تے اتو آ کے بھی بڑے سونے پھل آمدے رہے ہیں یا آمبل آمدے رہے ہیں یا کوئی اور سنترے ڈیندے رہے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، وہ نہیں کچھ مل سکتا نا۔ اوپر سے آپ جتنی مطلب ایک کپڑا لے دیں جب چھنڈی رکھو تو ویسے ظاہری طور پہ تو چھنڈ منڈ ہو جاسی، پاتر صاحبے ہو جاتے وقتی طور پہ، لیکن اگر نیاں چ پانی نہیں ہے تو وہ بوٹا کدے بھی ہرا بھرا نہیں رہ سکتا نا۔ سو دیٹس دا پرابلم۔ مسئلہ اصل ہے یہ ہے کہ اپنی نیاں دے وچ جڑا ہے نا وہ مسئلہ پیدا ہو گئی ہے کہ نیاں کی ہیں، مذہبی طور پہ دو میری نظر دو نیاں ہیں جڑا اپنے سارے نظام نو ٹھیک کر سکتی ہیں، تو اتوں ہی سمجھ کے دروازے کھلتے ہیں۔ بیسیکلی سمجھ پرابلم آ گئی ہے، سمجھ دے جڑے کھانے ہیں وہ بند ہو گئے، سمجھ دے کھانے بند ہو جاویں تو مڑ بندہ آگا پھل پھول نہیں سکتا، تو سمجھ دے کھانے کھل دے کتوں ہیں، وہ یہ دو نیاں تو کھل دیں، یہ میں سمجھ لو بھی انہاں نال بوٹے دیاں شاخاں گھڑیاں بڑھدی ہیں تو بوٹا گھڑا پھلدا پھولدا ہے، جے اے نیاں نو صحیح طرح پانی ملدا رہے یا اے نیاں صحیح طرح انہاں دی خدمت کر لی جاوے یا انہاں دی نوکری کر لی جاوے، تو جڑا بوٹے جڑی باقی اندر کمیاں بیشیاں ہیں وہ بھی فل فل ہو جاسے ہیں، وہ کمیاں بھی دور ہو جاسے ہیں، وہ مڑ چنگا ترکڑا پروان چڑھ سی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم۔ تو جڑی پہلی چیز جو پہلی بات میں انہیں مکس دیا گلابی اردو دیا بندہ میں جٹکا دیا کوئی گھڑے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے تک انہوں نے گھڑا لگے تو معذرت چاہنا وہ بچہ آدھی گلہ ہی کر لینے جی میں اپنی زبان ہے، اور کئی بندے آدھی پسند ہوتی ہے بھی نہیں جی اردو میں بات کرے اردو کر لینے اور میں رلی ملی جی کر لینا جی میں جنہوں پسند ہوئے انہوں آ جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز جو نبی اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے اور ہم سب سے چاہتے ہیں وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، جنہوں نے ہمیں جنم دیا۔ باقی ساری باتیں تو بھولے نا، وہ تو بعد میں آگے کرتا ہوں۔ اب مجھے ویسے تو آپ تھکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، میں تھوڑا سا مجھے یہ مائک مل جائے تو میں تھوڑی لمبی بات کرنے لگ جاتا ہوں، لیکن وہ تو میں تو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میاں صاحب کا ذرا زیادہ ہی حکم تھا کہ نہیں جی زبان کا ضروری ہے، تو کہتے میں نے کہا حضرت صاحب وہی باتیں تو کر رہے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، رائٹ لیفٹ سے ہو کے مطلب تو وہی ہے۔
تو کہتا نہیں جی آپ کریں. تو میں اس لیے وہ جو بھی پرچے کروں گا، جو 10-15 منٹ 20 منٹ آپ کے لوں گا، اس پہ معاف کیجئے گا. آپ کے کانوں کو تکلیف ہوگی یا بیٹھنے کا بھی آپ کو وہ تکلف اٹھانا پڑے گا. تو بہرحال والدین کے بارے میں جو اللہ اور اللہ کے رسول جو مجھے سمجھ آیا ہے، وہ جو سب سے زیادہ چاہتے ہیں آپ سے اور مجھ سے اور ہم سے، ایک تو یہ کہ حسنین کریمین کی غلامی کی جائے، ان کو راضی کیا جائے، اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کی نوکری کی جائے، ان کو راضی کیا جائے. اب یہ آگے ہم پہ ہے کہ ہمارا کتنا کھانا کھلتا ہے کہ ہم کیسے ان کو راضی کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار راضی کرنے کا نبی پاک سرکار کے طریقے سے تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید ہمیں سمجھ آ جائے. تو ہمیں بہانہ ہی بنتے ہیں نا، شاید یہ ہمارے جو انکل ہیں، انکل فیض شیر صاحب، ان کا وصال ہوا ہے، تو ان کی ایک کل خانی کی محفل کے ہی سبب بن جائے ہماری عقل کے دروازے کھلنے کا. تو شاید ہمارے معاملات میں آگے کوئی بہتریاں آ جائیں اس سبب سے کہ نبی پاک سرکار کا طریقہ کیا ہے. بس ایک واقعہ ہے، عالم حضرات تو یہاں پہ میرے سے زیادہ سمجھ والے تشریف رکھتے ہیں، لیکن مجھے وہ واقعہ، ایسے تو بہت سارے ہیں سرکار کے اس طرح کے واقعات، لیکن مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے. تو میں یہ شاید آج تیسری چوتھی دفعہ کہیں تقریر میں یہ بات کر رہا ہوں، تو آج پھر اس کو دہراؤں گا. میرے ساتھیوں نے تو ان کو بھی تکلیف ہوگی، اور وہ تو میرے سے 10 دفعہ سن چکے ہوں گے جو 20-30 حضرات یہاں بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو بھی اب یہ تکلیف، لیکن تکلیف نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ گئی تو معاملات اس کے تو بہتر ہو جائیں گے، اس کی برکت سے میرے بھی ہو جائیں گے. تو ایک دفعہ سرکار، نبی پاک سرکار اپنی ایک محفل میں تشریف فرمائے اور صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں. تو ایک صحابی لڑکا، ینگ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بڑا محنتی آدمی ہوں، یا جیسے ہمارے کوئی بڑے دانے یا بڑے بختاں والے پتر ہو جاندے ہیں، وہ بختاں والا ایک اور چھوٹا جہا پتر کی نشانی سنا دے. میرے ہی ایک مہربان دسا، وہ مطلب ماشاءاللہ یہ ہماری اپر کلاس ہے، اس کو ذرا سمجھے کہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ صاحب کہیں کا ناظم تھا. اس کی سوچ کا بتا رہا ہوں آپ کو، باقی تو ہم اور چھوٹے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں یا کامن لوگ ہیں، یہ تو ہمارے سردار ہیں، تو ان کا یہ سوچنے کا انداز ہے. وہ کہتے ہیں وہ کہیں گیا بیٹھا تھا، تھانے گیا، تو اس کو لگا، تھانے کسی مسئلے میں گیا، ان کا کوئی پرسنل کوئی FIR کا معاملہ تھا، تو اس کو یہ لگا کہ جو SHO ہے وہ اس کو کسی نہ کسی کہیں اریسٹ کرنا چاہتا ہے یا پکڑنا چاہتا ہے. تو ساتھ میں اس کا والد بھی تھا. تو وہ جو بختوں والا آدمی، جنہوں آپ بختوں والا سدنے ہیں، وہ جو بختوں والا آدمی تھا، وہ ان کی مختصر کروں اس کی سٹوری، کہ وہ اینڈ پہ اس SHO کو کہتا ہے کہ ویکھ، میں عزت دار بندہ تو میرا زمانے سے بڑا بار برم ہے، تو تو وہی کر میرے پیو نو ڈک لے تو مینو جامن دے. تو یہ تو ہے ہم جو عزتیں ہماری ہے، جو ہماری عقل کام کرتی ہے، یہ اتنا کھانا کھلا ہوا ہے. یہ ایک ناظم صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ میں گھنی عزت والا ہاں، جن دے وچوں جمع ہے ان دے نال گھنی عزت والے اور ناظم صاحب بنے بیٹھے، جن دی وجہ تو انہوں دا وجود ہے. تو خیر وہ تو صحابہ کرام تھے، تو ان کے بارے میں ایسی ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کوئی ناقص کہیں نہ کہیں عقل ہو ہی جاتی ہے نا کوئی خامی عقل میں کہیں نہ کہیں آ سکتی ہے. تو بہرحال وہ صاحب جو تھے وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ سرکار، میں بڑا محنتی اور بڑا بختوں والا بچہ ہوں. ایسے ہی سمجھ لیں، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں، بڑا بختوں والا بچہ ہوں اور میں بڑا پیسہ کماتا ہوں، میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑے پیسے لے کے آتا ہوں گھر میں. تو جو میرا والد ہے نا، وہ سارے پیسے ضائع کر دیتا ہے، وہ سارے پیسے اڑا دیتا ہے، ایویں آل پھول میں خرچ دیتا ہے. میں پھر چپ کر جاتا ہوں. آپ والدین کے بڑے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں، تو میں چپ کر جاتا ہوں. وہ پھر میں کمائی کر کے اکٹھے کرتا ہوں پیسے، پھر لے کے آتا ہوں تو وہ پھر ضائع کر دیتا ہے. تو ایسے بہت دفعہ ہو چکے ہیں. تو آپ اس کو بلا کے حکم فرمائیں کہ وہ ایسے جو ہے نا، وہ میرا جو خزانہ ہے، یا جو میری دولت ہے، یا جو میرا مال ہے، یا جو میں بڑا اپنی تقدیر سے یا اپنی محنت سے کماتا ہوں، وہ سب ضائع نہ کرے اور وہ فضولیات نہ کیا کرے. تو خیر آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارا اور تمہارے والد کا معاملہ سنتے ہیں. تو سرکار نے ایک اور صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا کے لاؤ. ان کو طلب کیا کہ جاؤ اس کے والد کو بلاؤ، ان کا معاملہ سنیں کہ وہ کیا کرتا ہے یا اس کو کیوں پریشان کرتا ہے.
تو جب وہ ان کے والد کو صحابی بلانے گئے تو وہ حضرت باہر آئے صحابی، تو اس نے عرض کی کہ ایسے سرکار نے تمہیں یاد فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ خیر ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے تمہارا بیٹا گیا ہے تو اس نے کہیں تمہاری شکایت کی ہے. کہتا اچھا میں اپنا چینج کر کے یا ماما یا جو بھی لباس وغیرہ وہ پراپر سے بتن کر میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں. تو وہ صحابی انتظار کرنے لگ گئے. اب 1-2 منٹ میں جب وہ تیار ہو کے باہر آئے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جانے لگے، کوئی فرلانگ یا 1 ایکڑ یا 4 ایکڑ جتنا بھی فاصلہ تھا وہاں سے سرکار کی بارگاہ کا، تو وہ جو صحابی تھے، وہ جو والد تھے، سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے کچھ؟ چلو اگر کچھ سمجھ آئے اور اچھا لگے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ کتنا کا اچھا لگا ہے اور کتنی کی سمجھ آئی ہے اور کتنا دل کرتا ہے کہ اگلے آگے بچوں کو بھی وہ چیز سکھا دی جائے. کیونکہ ہماری تو زیادہ گزر گئی، کم رہ گئی، تو وہ شاید پچھلی نسل کو آ جائے سمجھ، تو ان کے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں. تو خیر وہ جب وہ چلے وہاں سے تو انہوں نے عربی میں شاعری کرنی شروع کر دی، شعر پڑھنے شروع کر دیے، اونچا اونچا گانا شروع کر دیا. وہ شعر پڑھتے پڑھتے جب نبی پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ان کے پیش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ نبی پاک سرکار کو حکم دو، میرا حکم فرماؤ ان کو کہ یہ جو باپ بیٹے کا معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اس کو سننے سے پہلے جو اس کے والد کو آپ نے یاد فرمایا ہے، اس کو بلایا ہے، اس سے وہ شعر سنیے جو وہ راستے میں پڑھتا ہے. معاملہ بعد میں سنیے گا، ان کا آپس میں فیصلہ بعد میں کرنا ہے، پہلے ان سے وہ شعر سنیں جو وہ پڑھتا آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آؤ بیٹھو، بعد میں بات سنیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم راستے میں کچھ شاعری کرتے آ رہے تھے تو وہ بتاؤ. وہ حیران ہو گیا کہ جو صحابی مجھے بلانے گیا تھا وہ بھی میرے ساتھ ہے، تو یہ سرکار کو پہلے سے کس نے بتا دیا کہ میں یہ شاعری کرتا آ رہا ہوں یا شعر پڑھتا آ رہا ہوں. تو خیر اس نے وہ شعر پڑھنا شروع کیے. اب میں اتنی اچھی عربی تو نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھے ہوئے تو ہیں شعر، لیکن میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ ہی بتانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید سمجھا پاؤں. تو وہ شعر کچھ اس طرح کے تھے کہ اے میرے بیٹے، جب تو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی تیرا تو کہیں عالم ارواح میں ہوگا، تیری روح کہیں بھٹک شٹک رہی ہوگی، تو میں نے تیری آسیں لگانی شروع کر دی کہ میرا بیٹا ہوگا، ایک دن میرا بیٹا ہوگا اور میں مزید سر اٹھا کے اور سر اٹھا کے اور پگڑا بڑا کر کے اور میرا ایک باپ بیٹے کا باپ ہوں تو وہ اور چودھری بن کے زمانے میں چلوں پھروں گا. تو میں نے بڑی آسیں لگائی، پہلے تو ہو نہیں رہا تھا، دعائیں منگوائیں، خود دعائیں کی، منتیں مرادیں مانگی. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ایک دن تو اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہو گیا. پھر جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا تو تم نے اندازہ نہیں کہ میرے لیے وہ کتنی بڑی خوشی کا دن تھا کہ اب جو ہے وہ میری امیدوں کو اور سہارا مل گیا اور میں اور اچھا سوچ کے اور اپنا مستقبل کو تم سے ریلیٹ کر کے اور اچھا سوچنے لگ گیا کہ میرا بیٹا اب آنے والا ہے، اب میں کمالیں کر دوں گا، اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ بن جاؤں گا، اب میں یہ بن جاؤں گا. پھر ہوتے ہوتے تمہاری ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی سہولتیں برداشت کی. 9 مہینے بعد تمہارا جنم ہوا تو اس دن ہماری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی کہ آخر کار وہ جس کی امیدیں لگائی تھیں، جس کے بارے میں سوچا تھا، جس کے بارے میں دعائیں مانگی بھی تھی، منگوائی بھی تھی، منتیں مانگی بھی تھیں، قریبیوں نے بھی مانگی تھی، بزرگوں نے بھی مانگی تھی، وہ شہزادہ راج دلارا دنیا میں تشریف لے آیا. تو خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں تم پیشاب کر دیتے تھے، بستر گیلا ہوتا تھا، میں اور تمہاری ماں وہاں باری باری سوتے تھے، تمہیں کہیں اور ڈال دیتے تھے، تمہارا خیال کرتے تھے، بار بار تم چیخنے چلانے لگ جاتے تھے، ہم اٹھ کے پھر تمہارا خیال کرتے تھے. اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد آخر تمہارا لڑکپن آ گیا. تو پھر میرا جوش، میں ایک دفعہ جیسے پھر جوانی میرے میں لوٹ آئی کہ اب میرا بچہ دیکھو چلنے پھرنے بھاگنے لگ گیا ہے، اب یہ بڑا ہو کے کوئی کمالیں کر دے گا. اور پھر ہوتے اب تھوڑا سا میں مختصر کر رہا ہوں اور اس میں بڑی اچھی گفتگو ہے ان شعروں میں.
تو وہ دن آ گیا کہ یہ تم جوان ہو گیا اور تم جوان ہوئے تو بدقسمتی جڑی آج کل 99% اپنے والدین دی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تم تو رخ ہی بدل گئے. وہ جو میری ساری امیدیں، ساری جو میری تھکان تھی، جو میں نے ایک وقت گزارا تھا اس دن کی آس پہ، اس دن کی امید پہ، تم نے تو رخ ہی بدل لیا. تم نے تو مجھے ایک ادنا ملازم کے برابر بھی نہ سمجھا. تم نے تو میری کوئی حیثیت ہی نہ سمجھی. تو یہ کیا ہوا؟ میری ساری آسیں امیدیں ایک لمحے میں تم نے توڑ کے رکھ دی. میری کوئی حیثیت ہی نہ رہی تمہاری زندگی میں. میرا کوئی وجود کا تمہیں احساس ہی نہ رہا اور تم نے ہر چیز میں مجھے نیچا دکھایا. تم نے مجھے کسی بات میں بھی مشورہ لینا بھی پسند نہ کیا. اس طرح کے جب شاعری کر کے وہ صاحب نے اینڈ کیا تو ہمارے سرکار، نبی پاک سرکار اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور اس میں سے پانی جو آپ کے آنسوؤں کا تھا بہنے لگ گیا، نیچے بہنے لگ گیا روتے روتے. اور جب آپ تھوڑا نارمل ہوئے، تھوڑا اپنی اس کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، سب کچھ تمہارے باپ کی ملکیت ہے. پھر دوبارہ فرمایا، پھر تیسری دفعہ فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال، سب کچھ تمہارے باپ کی ملکیت ہے اور فیصلہ ہو گیا، جاؤ اپنے گھر چلے. تو آئے نبی پاک چند دن کہ آئے آپ دے بیٹے بنی دے آپ کتے بیٹے ہیں، یہ آپ سارا نو چنگی طرح پتہ ہے. تو ہمارے والدین جو کچھ بھی کرے نا، اگر تم اس سب کو تسلیم کر لو یا کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دے کہ وہی سب کچھ حق ہے اور وہی سب کچھ بہتر ہے جو وہ ہمارے لیے چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ادنا انسان ہوں، میں گارنٹی دینے والی کوئی شخصیت تو اتنی بڑی نہیں ہوں، لیکن میں تجربے کی بنیاد پہ گارنٹی دیتا ہوں. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ زندگی سے چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو یو کین کم. آپ میرے پاس آ کے مجھے یہاں سے پکڑ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی تم نے یہ کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس حد تک حسن سلوک کرو اور میں نے کیا. لیکن میں اگلے جہان کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، سرخرو وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. میں اسی جہان کی بات کرتا ہوں. میں اگلے جہان کا وعدہ نہیں دیتا. میں آپ کو اسی جہان کا وعدہ دیتا ہوں کہ آپ جو زندگی سے چاہتے ہیں، آپ جو بننا چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو پانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے قدموں کی غلامی کے بدلے میں ہی مل جائے گا. باقی تو آپ جو کچھ بھی اچھا کر لیں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. باقی کچھ لوگ ظاہری عبادات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو مجھے پتا چلا ہے، نبی پاک سرکار کا فرمان بھی یہ ہے. ایک دو دفعہ صحابہ کرام نے یہ عرض بھی کی کہ جی ان کے جو والدین تھے وہ مشرک تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے والدین ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بت خانے لے کے جاؤ، تو ادھر لے جاؤ، چھوڑ کے آؤ، یہ وہ. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین سوائے شرک کرنے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعداری یا کلمے سے ہٹ جانے کے علاوہ تمہیں جو حکم دے اس کو باقی سب احکامات پہ ترجیح حاصل ہے. ان کی ہر طرح سے غلامی، خدمت اور نوکری، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ دین میں نہیں ہیں، ان کی غلامی کرنا تم پہ ہر حال میں فرض ہے. اور پھر آپ نے اپنے ایک اور عمل سے ہمیں یہ بتا دیا کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے کہ جب حجت الوداع ہو گیا اور آخری خطبہ مکمل ہو گیا، آپ نے وہ دے دیا، تو حجت الوداع کے خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کاش کہ آج میری والدہ حضرت بی بی آمنہ سرکار زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز میں کھڑا ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، اگر سمجھ میں آئے تو آپ نے یہ زور دے کے فرمایا کہ میں عشاء کی فرض نماز میں کھڑا ہوتا. ہمارے کئی جو عالم حضرات ہوتے ہیں فرق کر جاتے ہیں، جی نفلی عبادت ہے جی تو فرض ہی ہے تو یہ وہ. اس سے بڑا فرض اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد، ان کے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ہے ہی نہیں کہ ماں باپ کی غلامی کی جائے. اور سرکار کا یہ حکم اس بات کو ثابت کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ کاش کہ آج میری والدہ حضرت بی بی آمنہ سرکار زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز میں کھڑا ہوتا اور وہ مجھے حجرے میں سے پکارتی کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں فرض نماز کو، دینی سارے معاملات کو بیچ میں ہی چھوڑ کے
دوڑتا ہوا جاتا اور ماں کے قدموں میں گر جاتا. سو ہماری سرکار کے لیے جو ہے وہ والدین یہ ہے, ماں یہ ہے, باپ یہ ہے. تو ان سے بڑھ کے جو بھی آپ کو کوئی پیر بننا چاہے, کوئی عالم بننا چاہے, کوئی استاد بننا چاہے, وہ نہیں ہے. میرے ابو جی سرکار فرماتے ہوتے تھے کہ ماں باپ دا گستاخ اوندا نہ کوئی پیر, نہ کوئی رب, نہ کوئی رسول, نہ کوئی مرشد, نہ کوئی استاد, اوندا کوئی بھی نہیں جن میں ماں باپ ہونے تے راضی نہیں. پہلا دروازہ والدین ہے, ماں باپ کی خوشنودی ہے. انہیں خوش کریں گے تو پھر آگے سارے دروازے کھلتے بھی جائیں گے, برکتیں بھی پڑیں گی, ذہن کے دروازے بھی کھلیں گے. اسی طرح دینی معاملات میں تھوڑا سا, چلو 2 منٹ میں اور بھی وہ دوسرا جو میرا موقف ہے, یہ جو پوائنٹ ہے, اس کو ڈسکس کر دوں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا آپ اس کو محسوس کریں, ویسے تو احکامات ہیں, بہت سارے اس طرح کے احکامات ہیں کہ جس سے حسنین فریمین کی اور بی بی فاطمہ سرکار کی عزت اور ان کی تکریم نبی پاک سرکار کی نظروں میں اور آپ کے احکامات کے مطابق ظاہر ہوتی ہے ہمیں دنیا کے معاملات میں. لیکن خاص طور پہ اس کو اب لاگو کریں, جیسے میں نے بوٹے کی مثال دے دی, نیوں کی مثال دے دی, بنیاد کی مثال دے دی. اب اس کو کسی طرح خود پہ لاگو کر لیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے ماموں جی ہیں تشریف فرمائیں, وہ یہ کہے کہ جی میں تو ان کا تو میں جی غلام ہوں, میں پاؤں پکڑ رہا ہوں, میرے بڑے صاحب ہیں یہ وہ. لیکن میں انہیں کہوں کہ ماموں جی تسی تو مینوں بڑے ہی پیارے نے, تہاڈی تو کمال ہے. لیکن جڑا تہاڈے ساتھ زیادہ ادھر بیٹھا ہے افتخار کہ جی وہ جو ہے نا جڑا تہاڈا پتر ہے نا وہ مینوں چنگا نہیں لگتا, یا میرے بارے چ نہیں ہے, یا اس کے بارے میں کچھ ڈنگی ٹپی ٹیڑھی میڑھی الٹی سیدھی باتیں کروں, یا کسی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کر سکوں, یا میرے کیفیات میں یہ فیل ہو جائے کہ میں دل سے اندر سے بغض رکھتا ہوں یا درد رکھتا ہوں یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ یا پریشانی رکھتا ہوں. اور یہ بھی اگر دانا ہے, اور ہمارے نبی سے بڑا دانا تو دنیا میں جم بھی نہیں سکتا, کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں کر سکتا, تو ان سے بڑا دانا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر یہ دانا ہے تو ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ میرے پتر نال تینوں ویر ہے, تو یہ میرا کیویں بن سکتا ہے نا, تو میں مینوں یہ کیویں چنگا سمجھ سکتے. بس اس بات سے کسی طرح آپ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان سرکار کے مقام کو, ان کے لیول کو, ان کی پوزیشن کو اگر اس طرح کسی طرح سمجھنے کی کوشش کر لیں. اور میں اپنے نہیں, میں اصل میں فرقوں شرکوں میں نہیں ہوں, میں ایک ادنا سا انسان ہوں, میں بس اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں, ان کا کلمہ گو ہوں, لیکن میں فرقوں والا آدمی نہیں ہوں. تو میں اسی لیے جہاں جس کی بات مجھے اچھی لگے تو میں کر دیتا ہوں. میں یا اس معاملے میں میں طارق جمیل صاحب کا جو ہے وہ ایک کال یا ان کی جو ایک بات ہے میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں, ان کا میں نے ایک تقریر میں سنا کہ پہلے میں یہ اس طرح کی بات خود نہیں کرتا تھا کہ میں شاید سادات میں سے ہوں, تو میں اگر خود کہوں گا تو عجیب لگے گا, لیکن پھر اس میں کوتاہی یہ آ گئی کہ یہ تو میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اس میں میری ذاتی اس میں انٹرسٹ کیا ہے. لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر میں ایک اہم بات ہے اور میں اس سے کنارہ کش رہوں گا تو وہ شاید مناسب نہیں ہے. تو طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اور ہم سب, ہمارا عقیدہ ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اللہ ہے اس کا محبوب کون ہے. تو محبوب کو جو ہے راضی کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کا یا مالک کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے محبوب کو راضی کر دو, اس کے پیارے کو راضی کر دو. تو طارق جمیل صاحب کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسنین کریمین ہیں, یہ بی بی فاطمہ الزہرا ہیں, آپ کی آل پاک ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں. تو لنک پتہ نہیں اب کیسے آپ کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے, نہ آئے تو پھر اللہ سمجھ دے, پھر ماں باپ کی نوکری کیجیے گا سمجھ آئے گی. ماں باپ کی غلامی ویسے نہیں سمجھ آئے گی, نہ کسی پیر سے آئے گی, نہ کسی مولوی سے آئے گی, نہ کسی استاد سے آئے گی. ماں باپ کے قدموں میں جا کے پڑھیے گا میری یہ والی جو نقطہ ہے, جو میں جو بات عرض کر رہا ہوں, یہ وہاں سے سارے دروازے کھلتے ہیں, یہ عقل والے. تو خیر وہ طارق جمیل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا یہ آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک صاحب, میں آپ کو اپنا ایک واقعہ ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ایک بھائی صاحب تھے,
وہ مجھ سے ہمیشہ ٹائم مانگتے تھے کہ جی میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہوں. تو بہت عرصہ گزر گیا, کچھ 5-7 سال گزر گئے, میں انہیں وعدہ بھائی دے چھوڑوں کہ جی میں آؤں گا, جلدی آؤں گا, کہیں دور تھے یا جیسے بھی. تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی والدہ صاحبہ کو ساتھ لے آئے, اور انہوں نے میری والدہ صاحبہ کے پاس ان کو بھیجا کہ جو ہے نا جی کہ جاؤ انہیں کہو کہ ہم نے اتنا عرصے سے سائیں کے پاس آ رہے ہیں تو ہم ٹائم مانگتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں دیتے گھر آنے کا, یا وہاں بلانا ہے, دعوت ہے, یا جو بھی محفل رکھنی ہے, یا ٹائم نہیں ملتا ہمیں. تو وہ خیر والدہ صاحبہ نے مجھے فوراً یاد فرمایا, تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کو ٹائم دو ابھی. تو وہ خیر میں چلا گیا باہر, اور میں اس کو کہا کہ انہوں نے کہا جی مینو 7 سال ہو گئے تنوع وہاں دینے تو میرے ٹائم نہیں. میں نے آگے سے ہنس کے اس کا میں کہا تو میرا چنگا بندوبست کیتا ہے نا بھی یہ میرے ٹائم نہیں دینا پیا, تو فوراً تو ایسا حساب لایا ہے بھی. اسے کہا دیکھو 1 منٹ ہی ٹائم مل گیا. میں کہا تینوں یہ کہ جوڑ لگا. اس نے مجھے بڑی مزدار بات کی جو مجھے ہمیشہ یاد رہے. اس نے کہا جی گل یہ ہے کہ جہاں تہاڈا صاحب ہے نا اندر صاحب نو راضی کر لو, صاحب بیچارے دی کی مجال ہے, وہ آپ ہی سیٹ ہو جائے تے صاحب دے صاحب نو راضی کر لو. تو جو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سادات کرام کو, آپ نبی پاک سرکار کی آل کو راضی کر لیں, نبی پاک خود ہی راضی ہو جائیں گے, اور نبی پاک راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ سیدھا سا قانون ہے. آپ اپنے گھر میں لگا لیں, کسی سجن کے گھر میں لگا لیں, کسی دوست کے گھر میں لگا لیں, کسی رشتہ دار کے گھر میں لگا لیں, تو یہ آسان طریقہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا, اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے. جتنی محبت کر لیں ان کی آل پاک سے, خاص طور پہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے, وہ کم ہے. اللہ ہماری سمجھوں کے دروازے کھولے, ہماری سمجھ میں اضافہ کرے, ہمارے معاملات کو بہتر کرے. لیکن جب بھی معاملات میں بہتری آئے گی, بیسک بنیاد وجہ یہی بنے گی کہ اس معاملے میں ہم بہترین ہو جائیں گے تو ہمارے اور دروازے بھی کھل جائیں گے. پھر ٹھیک ہے اگر والدین کسی پیر کے پاس بھیجتے ہیں, کسی استاد کے پاس بھیجتے ہیں, کسی عالم کے پاس بھیجتے ہیں, وہاں جائیں کچھ سمجھ لیں. لیکن اگر وہاں سے کچھ نہیں ہے نا تو باقی جدھر بھی آپ چلے جائیں, جدھر بھی بچوں کو بھیج لیں. یہ میں نے دیکھا ہے اکثر والدین جو بچوں کو اسکولوں میں بڑی جلدی ہوتی ہے بھیجنے کی. اب اگر میرا بس چلے تو یہ جو زمانے کی روایت ہے جو اسکول چ گلو جی, مدرسے چ گلو جی, اس سے بڑا درس خانہ, والدین سے بڑا درس خانہ کوئی ہے ہی نہیں. اس سے بہتر آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ترقی یافتہ مالک ہیں وہاں پہ جو سیلیبریٹیز ہیں, جنہیں سیلیبریٹیز کہتے ہیں, جنہیں بڑے لوگ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے, فضول ہے وقت وہاں پہ گزارنا. والدین سے بہتر کوئی بچوں کا نہ چاہ سکتا ہے, نہ ان کی بہتر کوئی اصلاح کر سکتا ہے. تو وہی کچھ جو وہاں سے سمجھ آنا ہے وہ اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب مجھے اگر صرف زمانے کی روایت کا احساس نہ ہو کہ ہر بندہ پوچھے گا جی تسی مطلب جی اسکولوں چڑھا لیا, اور جی کیوں چڑھا لیا, اور جی وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے ہمارے. تو بہرحال آپ سے بہتر تربیت آپ کے بچوں کی کوئی بھی نہیں کر سکتا. بہترین تربیت کریں, بہترین انسان بنائیں, بہترین مسلمان بنائیں, آقا نبی پاک سرکار کا سچا اور پکا غلام بنائیں, اپنا غلام بنائیں کہ آپ کی وہ نوکری کرنا سیکھیں گے تو باہر ان کی اور بہتر تربیت ہوگی اور بہتر نظام بنے گا. میں نے بہت سارا ٹائم لے لیا, وہی وہ بات ہے کہ وہ مائک میرے ہاتھ میں آ جائے تو پھر میں دو چپ ہونے کی طرف نہیں آتا. لیکن بہرحال آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کے کانوں کو, آپ کی سماعت کو تکلیف دینے کی. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو بہت خوش رکھے, اور آپ کی, ہم سب کی, ہمارے بھائی کے والد صاحب, ہمارے انکل کی جو کل خانی کی محفل تھی اس میں شمولیت کو قبول فرمائے. آپ سب خوش رہیں اور خیر سے رہیں.